الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم حضرات، آج کی اس بابرکت مجلس میں صلاۃ التسبیح اور استغفار کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنی ہے۔ یقیناً توبہ کرنا، استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آپ فرماتے ہیں تمام بنو آدم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے پھر توبہ بھی کر لیتا ہے۔ یعنی ناراضگی جب اللہ کی ہوتی ہے گناہ سے تو فوراً توبہ سے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا یہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیے۔ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، جتنا ہو سکے دن میں 300 مرتبہ تو کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ بعض مشائخ نے لکھا ہے جو دن بھر میں 300 مرتبہ استغفار کی عادت بنا لے، اللہ تعالی دھیرے دھیرے اس کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے۔ استغفار ہی کی برکت سے اللہ تعالی عمر میں برکت دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں، پریشانیوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اور استغفار ہی کی برکت سے اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس مجلس میں استغفار ہی کے ضمن میں صلاۃ التسبیح کا بیان کرنا ہے۔ صلاۃ التسبیح نماز کا ایک خاص طریقہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا، اور فرمایا تھا کہ اس طرح کی نماز دن میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کو خاص اس کا اہتمام بتلایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہو سکے دن میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو مہینے میں ایک مرتبہ، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھنی ہی چاہیے۔ اور بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نماز پڑھنی ہی چاہیے۔ نیز اس نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گناہ عالج کے ریت کے برابر ہو، عالج ایک ریتیلا علاقہ ہے جہاں بہت ریت ہوا کرتی تھی، آپ علیہ السلام نے اس علاقے کی مثال لے کر بتلایا کہ عالج کے ریت کے برابر بھی گناہ ہوئے تو اللہ تعالی معاف کر دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ خیر، اس سے معلوم ہوا
کہ گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہو، اس نماز کی بدولت ان کی مغفرت کی پوری امید ہے۔ چنانچہ بزرگان دین نے اس نماز کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے آدمی گزرے، روزانہ ظہر کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبدالعزیز ابن ابی داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں جانا چاہے وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبتوں اور غموں سے نجات کے لیے میں نے کوئی عمل صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اب اس نماز کا طریقہ بھی بتلا دوں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں واسطے اللہ، منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے، اس طرح نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر پڑھی جائے، دوسری رکعت میں والعصر پڑھی جائے، تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ جب ثنا سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر فارغ ہو تو رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے مذکورہ بالا تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد پہلے حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں۔ رکوع سے اٹھ کر پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ مذکورہ تسبیحات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جا کر پہلے حسب معمول سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ تسبیحات پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھیں۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ مذکورہ تسبیحات پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جا کر حسب معمول سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ تسبیحات پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بجائے دوبارہ بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ مزید مذکورہ تسبیحات پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اور اگر وہ ثنا سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو کر کھڑے کھڑے ہی 25 مرتبہ پڑھ لیں تو اس صورت میں اس کو یہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی نوبت نہیں آئے گی، سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے اور اٹھ کر پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، اور پھر کھڑے ہو کر 25 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ باقی 3 رکعتیں اسی طرح پڑھ لیں۔ یوں کل 300 تسبیحات 4 رکعتوں میں ہوگی۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں یہ تسبیحات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ دوسرا طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، شروع میں قرات کے بعد یہ تسبیحات 25 مرتبہ پڑھ لیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان دونوں طریقوں سے صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے۔ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک اور طریقہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر پہلے ثنا پڑھ لیں، ثنا کے بعد کھڑے کھڑے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورہ الہاکم التکاثر یا جو بھی یاد ہو، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ تو یہاں بھی دیکھو قیام میں 25 کا عدد ہو جاتا ہے، باقی ارکان میں حسب معمول پڑھتا رہے۔ ہر رکعت میں 75 کا عدد ہونا ضروری ہے۔ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ساتھ میں
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ملا لیں تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ خیر، یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا ایک طریقہ بھی ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا اہتمام کرے۔ ساتھ ہی میں مناجات کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس سے اور بھی زیادہ جو ہے تائید ملے اور یہ اشعار ہمارے لیے معین و مددگار بنے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے، عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، برحمتک یا ارحم۔